السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کل کہانی ہم نے کہاں چھوڑی تھی. ہم نے وہاں پہ چھوڑی تھی جب مایا اور زہرہ ملتی ہیں اور وہ مایا سے اس زہرہ سے پوچھتی ہے کہ تم نے ایسا کیا کہا ٹھاکر گوپال سے کہ وہ تم سے ڈر کے چلا گیا. تو زہرہ آگے سے اس کو جواب دیتی ہے کہ میں نے اس کو یہ بتایا کہ میں بدر غزان کی مانگوں تو وہ چلا گیا. پھر وہ اس کو یاد آتا ہے کہ اس کو اس کے ہسبینڈ شیکھر نے کیسے اس کو گوپال سے ملوایا تھا. گوپال جو ہوتا ہے نا نشے میں گھر آتا ہے، اس کا بیلی راجپوتوں میں دوسرا دن ہوتا ہے. تو تب وہ اس کو دیکھ کے کہتی یہ کون؟ کہتا مایا کزن گوپال راج، شاید نشے میں ہے. مایا نے بات کی. پھر وہ اس کی یہ یاد ختم ہو گئی اور اٹھ کے ذرا کمرے میں چلی جاتی ہے. جب زہرہ گھر آتی ہے نا تو اس کی چاچی سبزی کاٹ رہی ہوتی ہے. تو چاچی سے پوچھتی ہے کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ کہتی میں کنویں پہ تک گئی تھی. تو اس کی چاچی ڈانٹتی ہے کہ مت جایا کرو. آگے سے کہتی ہے کہ نہیں چاچی بس ویسے ہی چلی گئی. تو کہتی چاچی ٹھاکروں کے لڑکوں کے ساتھ مسئلہ کیا آج پھر مجھے کچھ چھیڑا؟ تو کہتی کون؟ کہتی ٹھاکر گوپال راج. لیکن میں نے بھی جیسے بدر کا نام لیا بھاگا ایسے کہ بس. پھر وہ ہنسنا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بدر کب آئے گا؟ میں اس کو بتاؤں وہ خود ہی اس سے نمٹ لے گا. چاچی کہتی پاگل مت بن، بس وہ چپ کر گیا ہے نا تو ٹھیک ہے. بدر کو نہ بتانا میری تھی، تجھے اس کے غصے کا پوتا تو ہے، خام خواہ بات بڑھے گی. اور پھر وہ کہتی ہر بات مردوں کو بتانے کی تو نہیں ہوتی، اور تجھے کتنی دفعہ کہا کہ یوں کے لی نہ پھرا کر، اب تو بڑی ہو گئی خیال کیا کر. پھر وہ اس سے بات کرتی ہے کہ اپنی چاچی سے بات کرتی ہے کہ آپ نے ٹھاکر شیکھر کی بیوہ دیکھی ہے؟ تو اس کی چاچی بولتی ہے کہ میرے ایسے ان سے کون سے تعلقات ہیں ٹھاکروں سے جو ہم ان سے ملتے پھریں، تو ان کی حویلی میں کیوں چلی گئی؟ زہرہ کہتی نہیں میں نہیں گئی، میں تو وہ باہر تھی تو انہوں نے مجھے بلوا لیا تو میں چلی گئی. تو وہ انگریز میم ہے. تو چاچی کہتی ہے کیوں، کیا بہت خوبصورت ہے؟ کہتی خوبصورت کا تو پتہ نہیں. زہرہ کو الفاظ نہیں مل رہے تھے اس کے بارے میں بتانے کے لیے. لیکن کیا بتاؤں تجھے چچی، وہ بہت شان والی ہے، جیسے بالکل مہارانی ہوتی ہے. اتنی خوبصورت نہیں ہے بلکہ بالکل مہارانی لگتی ہے، آنکھ نہیں ملائی جاتی اس سے. تو پھر وہ اٹھ کے چلی جاتی ہے اور کہتی چاچی جب بدر آئے تو مجھے بتانا، مجھ سے کام ہے. چاچی ہنسنا شروع کر دیتی ہے ہاں مجھے پتہ ہے تجھے کیا کام ہے. اگلے دن صبح کو مایا جو ہوتی ہے نا وہ اپنی کیاریوں میں گلابوں کے پھول چن رہی ہوتی ہے. تو وہاں پہ ٹھاکر گوپال راج اچانک آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے آپ کو پھول پسند ہیں؟ تو کہتی کس کو نہیں پسند ہوتے. وہ اتنے مطلب بے نیازی سے بولتی ہے اور غرور سے بولتی ہے کہ وہ نا چپ ہی کر جاتا ہے. کہ وہ کہتا ہے کہ یہ اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے آگے بولا نہیں جاتا. تو آگے سے گوپال جو ہوتا ہے نا وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ انگلستان واپس جا رہی ہیں؟ تو وہ آگے سے جواب دیتی نہ جاؤں. کہتا نہیں میں کچھ نہیں، میں تو نہیں کہنا چاہتا. آپ شیکھر کی جائیداد بیچنے چاہتی ہیں؟ پتا جی بس آپ کی مدد کر سکتے ہیں. کہتی وہ کر رہے ہیں. پھر وہ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے چپ ہو جاتا ہے اور آگے سے پوچھتا ہے آپ کی اور شیکھر کی پسند کی شادی تھی، آپ دونوں ساتھ خوش تھے؟ تو وہ آگے سے ایک دم سے کہتی ہے یہ بدر خزان کون ہے؟ گوپال جو ہوتا ہے نا اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، ایک دم سے چپ ہو جاتا ہے. کہتی آپ کو بدر کے بارے میں کس نے بتایا؟ کہتی کل جس لڑکی کو تم باہر چھیڑے تھے اس نے مجھے اس کے نام کی تمہیں دھمکی دی تھی نا. گوپال کے چہرے کا رنگ نا ایک دم سے بدل گیا. تو پھر وہ دوبارہ پوچھتی ہے کون ہے وہ؟ کہتی کچھ نہیں، ایک مسئلہ ہے. وہ گلی روک کے نا تو اندر چلا جاتا ہے. مایا پھر اپنا گلدستہ تیار کرتی ہے، اندر آتی ہے، اپنی ملازمہ کے پاس کچن میں ہوتی ہے روپوتی. اس کو کہتی ہے روپا میں اس کے گھر میں جانا چاہتی ہوں جو کل لڑکی ملی تھی. تو روپا کہتی ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں. بعد میں اس کے ساتھ تیار ہو کے جانے لگتی ہے لیکن وہ اس کو راستے میں مل جاتی ہے. وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے دونوں آگے سے باتیں کرتی ہیں. تو اس سے پوچھتی ہے کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو اور بہادر لڑکی ہو، یہ میں تمہارے لیے تحفہ لائی ہوں. وہ گلدستہ اس کو دیتی ہے. وہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ٹھکریہ ٹھاکرانی جی. اور وہ ایسے چلتی چلتی باتیں کرتی چلی جاتی ہیں اور سڑک پہ جاری ہوتی ہیں. تو آگے سے پوچھتی ہے بدر غزان کون ہے جس کی تم نے اس کو دھمکی دی تھی؟ زہرہ کے چہرے پہ بہت سے رنگ آ جاتے ہیں. کہتی وہ میرے چاچا چاچی کا بیٹا ہے اور انہوں نے مجھے پالا ہے اور میری اور اس کی شادی طے ہے کہ ہم شادی کریں گے. وہ باہر سے پڑھ کے آیا، اب تو باپ دادا کی زمینیں سنبھالتا ہے. اور بس وہ ذرا مسلم فسادات ہوتے رہتے تھے تو وہ اس نے بس ذرا اپنی جب بیچ میں کودا تو اس نے ان لوگوں کو ڈرا دیا، تو جس کی وجہ سے اب فسادات کم ہو گئے ہیں. اس لیے بس یہ سارے ڈرتے ہیں اور اب سکون ہے یہاں پہ. اچھا چلیں. وہ ایسے جاتے جاتے نا وہ اس راستے پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ آگے نا مسلمانوں کا پرانا قبرستان ہوتا ہے. تو جو اس کی ملازمہ ہوتی ہے روبتی، وہ کہتی میم صاحبہ ادھر نہ جائیں. کیوں؟ وہ آگے سے پوچھتی ہے. مایا پوچھتی کیوں؟ کہتی ادھر بھوت کا سایہ ہے. زہرہ بھی کہتی ہاں نہیں ادھر نہیں جانا چاہیے، لوگوں نے منع کیا ہوا ہے. سنا ہے رات کو کوئی آتا ہے چوگے میں چوگا پہن کے، وہ وہاں پہ عجیب سی آوازیں آتی ہیں، کوئی کھدائی کر رہا ہے یا پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہا ہے. تو آگے سے مایا کہتی ہے نہیں کوئی ایسا ویسا ہی ہوگا جو کہ کسی کوئی قتل کر دیا ہوگا، ثبوت تلاش کر رہا ہے یا ثبوت دفنانے کی کوشش کر رہا ہے. تم لوگ تو ایویں ہی اس کو سمجھ رہے ہو. یا کوئی عمل بابا ہوگا جو چلا وغیرہ کاٹ رہا ہوگا. تم گاؤں والے بھی نا بس غلط باتوں پہ ہی لیتے ہو.
تو زہرا آگے سے بالکل کہتی ہے آپ بالکل بدر کی طرح سوچتی ہیں، بدر بھی ایسے ہی کہتا ہے. تو ایک دم سے پوچھتی ہے بدر کیا کہتا ہے؟ تو زہرا بتاتی ہے کہ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی گاؤں کا ہی بندہ ہے جس نے کوئی قتل وغیرہ کر کے ایسے لاش کو ڈھونڈتا پھرتا ہے. تو مایا جو ہوتی ہے نا آگے سے اس کو کہتی ہے تمہارا تیازات بہت معقول ہے، ملوانا مجھے کبھی اس سے بھی، چلو تمہارا وہ قبرستان دیکھتے ہیں. زہرا روبتی دونوں ڈر جاتی ہیں، لیکن وہ آگے چلتی جاتی ہے تو اس کے پیچھے چل جاتی ہیں. اندر جا کے پھاٹک کھول کے اندر چلے جاتے ہیں، قبرستان دیکھتے ہیں. بڑی عجیب سی پرسار فضائیں ہوتی ہیں اور کہتے ہیں جو اس کی نوکرانی ہوتی ہے نا روبتی، وہ کہتی مہارانی جی چلیں یہاں سے، مجھے بڑی وحشت ہو رہی ہے. تو کہتی کیا خیال ہے رات تک نہ رہیں اور رکیں، دیکھیں کون سا جو سورما ہے جو لوگوں کو رات کو ڈراتا ہے. تو آگے سے روبتی کہتی بھگوان نہ کرے جو ہم رات ادھر بستے. چلیے مہارانی، بڑے ٹھاکر کو علم ہوا تو بہت خفا ہوں گے. کیوں؟ مایا تیزی سے پلٹی. یہ تمہارے ٹھاکر کو میرے گاؤں میں چلنے پھرنے پر بھی اعتراض ہے؟ میرا گھر برباد ہو گیا، میرا پتی مجھ سے چھن گیا، اس کا آخری بار منہ نہیں دیکھنے دیا. مجھے کیا یہ ظلم کم تھا جو اب مجھے حویلی میں قید کرنا چاہتے ہیں؟ روبتی اور زہرا بہت حیران ہو گئی. آپ کیا کہنا چاہتی ہیں مہارانی جی؟ کچھ غلط کہا ہے میں نے؟ کیوں پڑے ہیں یہ دونوں میری شکھر کی جائیداد کے پیچھے اور مجھے یہاں پہ روکنا چاہتے ہیں، مجھے انگلستان واپس نہیں دینا چاہتے؟ یہ کر کے وہ غصہ کرتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ بھی دونوں اس کے پیچھے آ جاتی ہے. زہرا گھر میں آتی ہے تو آگے سے اس کو ایک دم سے بدر چارپائی پہ بیٹھا نظر آ جاتا ہے. تو وہ ایسے اس کو چپ کر جاتا ہے. تو وہ ماں کی کسی بات ایک دم سے اس کو دیکھ کے کہتا ہے، وہ آگے سے سلام کرتی، اسلام کا جواب دیتا ہے. تو کہتا تم کہاں گئی تھی؟ کہتی وہ میں باہر ذرا اپنی دوست کے ساتھ گھومنے پھرنے گئی تھی، تو مجھے راستے میں نا ان کی مطلب کہ ٹھاکروں کی نا وہ مل گئی، ٹھاکر شیکھر کی بیوی مل گئی. تو کہتا ٹھاکر شیکھر کی بیوی؟ ایک دم سے حیران ہوا اور وہ مجھے پرانے قبرستان لے گئی. تو آگے سے اس کو ڈانٹتا ہے کہ تم ادھر کیوں لے گئی تھی؟ کہتی میں وہ ٹھاکرنی جی گئی تو ان کے پیچھے پیچھے چلے گئی. کہتا اچھا وہی جو انگلستان آئی ہیں؟ کہتی وہ بہت اچھی ہے. کہتے ظاہر ہے اس کا شوہر مرا ہے تو لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ملے گی، کیونکہ اس کو انگریزوں سے بدر کو نفرت ہوتی ہے اس لیے وہ ایسا بولتا ہے. کہتی نہیں تم نے اس انگریز لڑکی کو دیکھا نہیں ہے بدر، وہ بہت پیاری ہے. کہتا ٹھاکر شیکھر کی بیوی ایک لڑکی ہے؟ زہرا ہنسنا شروع کر دیتی، ہاں وہ ایسی ہی ہے، اتنی حسین ہے کہ تم اسے دیکھتے ہی رہ جاؤ. میں کیوں دیکھتا رہ جاؤں؟ وہ غصے سے نا اٹھ کے چلا جاتا ہے. بعد میں وہ اس کو منع کر دیتا ہے کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے اور نہ آئندہ اس سے ملے جا کے ان لوگوں سے دور رہنے بیچا. ادھر روبتی جو ہوتی ہے نا وہ برتن دھو رہی ہوتی ہے تو اس کے پاس آ کے دوسری ملازمہ کہتی ہے کہ کیا سوچ رہی ہو؟ تو وہ دونوں ایسے باتیں کرتے کرتے ہیں کہ یہ مایا دیوی کو کیوں لگتا ہے کہ یہ ان کو اپنے مطلب یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں باندھ کے، تو وہ اتنا برا کیوں سمجھ رہی ہے؟ کہتی پتہ کوئی نہیں. کہتی ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہے اور ٹھاکر ویسے اچھے ہیں تو نہیں، شیکھر کی بیوہ کے ساتھ کیا سلوک کریں. تو پھر ایسے یہ افواہ جو ہے نا پورے گاؤں میں پھیلنا شروع کر دیتی کہ ٹھاکر جو ہے نا اپنی بہو کو نا یہیں روکنا چاہتے ہیں. مایا جو ہوتی ہے نا اپنے کمرے میں اپنے بال سنوار رہی ہوتی ہے تو ایک دم سے اس کے روبتی آتی ہے، جی مہارانی جی آپ کو چھوٹے ٹھاکر چائے پہ بلا رہے ہیں. چھوٹے ٹھاکر اور بڑے ٹھاکر چائے پہ بلا رہی ہیں. وہ کہتی ٹھیک ہے میں آتی ہوں. وہ نیچے آتی ہے اور آتے ہوئے اپنے نا بالوں کے ایسے ہلا رہی ہوتی ہے، راستے میں اس کو پیانو نظر آتا ہے، پیانو کے اوپر نا اپنی انگلیاں پھیرتی ہے اور بعد میں نا اس کو اپنے بالوں کی لٹ پہ ہاتھ جاتا ہے اور ایک دم سے موتی دیکھتی ہے اور کہتی اس کو یاد آتا ہے کہ موتی کب ٹوٹے تھے. تو پھر اس کو ڈلوزی کی وہ شام یاد آتی ہے جب یہ ہوا تھا. دونوں میاں بیوی ایک پتھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اور شیکھر، اور بعد میں کہتے شیکھر کہتا ہے چلو شام ہو رہی ہے واپس جانا چاہیے. کہتی نہیں میں ڈوبتے ہوئے سورج کا نظارہ دیکھنا چاہتی ہوں، آج ہماری ڈلوزی میں آخری رات ہے پھر تو ہم نے چلے ہی جانا ہے. کہتا نہیں میرا نہیں دل کر رہا، چلو چلتے ہیں. پھر وہ دونوں شیکھر اور دونوں ہنستے ہوئے اوپر جاتے ہیں. جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں اس کو کسی کی نا آواز سنائی دیتی ہے مایا کو کہ جیسے کوئی تکلیف میں ہے. تو وہ جو ہوتا ہے شیکھر ہوتا ہے وہ تو اگنور کر دیتا ہے، اس نے شاید سنی نہیں ہوتی تو وہ آگے چلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ اس کو نا چابیاں راستے میں پھینک آتی ہے اور جا کے نا جب اپنے کاٹیج میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے کہتی وہ لگتا ہے میں چابیاں وہیں پھینک آئی ہوں غلطی سے. تو کہتا ہے تم بیٹھو میں لے آتا ہوں. کہتی نہیں میں لے آتی ہوں، چلو اسی بہانے میں ڈلوزی کا ڈوبتا ہوا سورج بھی دیکھ لوں گی. تو کہتا ٹھیک ہے چلو چلی جاؤ. پھر مایا تیزی سے وہاں واپس جاتی ہے جہاں اس نے چابیاں گرائی تھیں. جھک کر وہ اپنی چابیاں اٹھاتی ہیں اور جیب میں ڈالتی ہے. ابھی شام کی روشنی باقی تھی. پھر وہ ادھر ادھر سڑک کی اطراف میں پہاڑیوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہے جہاں سے اس کو آواز آئی تھی. وہ احتیاط سے جاتی ہے اور ادھر دیکھتی ہے کہ کون تھا جو جس کی آواز تھی. پھر وہ اس کو نظر آ جاتا ہے کہ وہاں پہ دور ایک نا آدمی ہوتا ہے 27-28 برس کا، خوش شکل مرد ہوتا ہے جو بڑی تکلیف میں ہوتا ہے اور وہاں پڑا درد سے قرار ہوتا ہے. وہ اس کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے اے کیا ہوا تمہیں؟ وہ اب درخت کی اوڑ سے نکل کے اس کے سامنے آ گئی تھی. زخمی نے شاید سنا نہیں تھا، وہ آنکھیں تکلیف کی شدت سے بند کیے قرار رہا تھا. وہ اس کے قریب آئی اور اس کا شانہ لایا. اس نے آنکھیں کھولی اور سر اٹھا کر اوپر دیکھا. سنسان درختوں کے درمیان ایک دراز قد سنہری چوٹی والی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی. مسٹر کیا ہوا ہے؟ کیوں بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ وہ چہرے پر ناگواری لے یہ پوچھ رہی تھی. وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر شاید اس سے لمبی بات کرنے کی ہمت نہیں تھی.
اس نے ایک نظر مایا کو دیکھا اور پھر دوسری طرف درخت پہ لٹکتے ہوئے سانپ کو دیکھا۔ مایا نے سانپ کو دیکھا تو اس نے سانپ کو نیچے گرا کر اس کو پتھر سے نہ مار دیا اور بعد میں پوچھتی ہے کہاں کاٹا ہے تم نے، اور اس کا زہر نکالتی ہے اور کہتا ہے کیا کر رہی ہو؟ کہتی چپ کرو تم، میں تمہیں بچا رہی ہوں۔ پھر وہ اس کو کہتی اب تمہیں ہسپتال چلی پہنچا دیتی، لیکن میں نہ جاتی ہوں، مگر تم نہ سونا نہیں، بس سو گے تو مر جاؤ گے۔ ابھی میں اوپر جاتی ہوں، کسی کو بھیج دوں گی تاکہ آ کے تمہاری ہیلپ کر دے۔ ویسے تم مجھے بتاؤ یہ جنگلوں میں گھوم کیوں رہے تھے؟ وہ آگے سے پوچھتے آپ بھی تو اسی سمے ادھر ہی بھٹک رہی ہیں نا؟ کہتی مگر مجھے یہ سانپ نہیں کاٹتے۔ اچھا وہ کیوں؟ وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ یہ جس نسل کا سانپ ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس نے سر کچلے سانپ کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور نگاہیں مسلسل مایا کے چہرے پہ تھیں۔ یہ ڈلہوزی اور شملہ میں پائے جانے والے خاص نسل کے سانپ ہوتے ہیں۔ اصل نام مجھے یاد نہیں، مگر ان کے بارے میں ایک صدیوں پرانا لیجنڈ مشہور ہے کہ یہ مہارانی اور مہاراجوں کو نہیں ڈستے اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ میں بیلی راجپوتوں کی مہارانی ہوں، یہ مجھے نہیں ڈس سکتا۔ وہ فخر سے مسکراتے ہوئے ہاتھ جھاڑتی ہوئی اٹھ گئی۔ چلتی ہوں، نہیں رکو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مایا کو روکنا چاہا مگر وہ کھڑی ہو رہی تھی، اس کے ہاتھ میں موتیوں کی لڑی آ گئی۔ مایا اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر میرا انتظار کر رہا ہوگا، مجھے جانا ہے۔ اس نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ میری جان بچانے کا شکریہ لڑی ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ نیم غنودگی کی کیفیت میں تھا، مگر مجھے روک کر تم میری جان خطرے میں ڈال رہے ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے جیسے کہ اس کی حالت سے محفوظ ہو رہی تھی۔ زخمی نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجبوری ہے۔ مگر مایا نے اس کا ہاتھ اپنی لڑی سے ہٹایا۔ پھر جہاں سے اس شخص نے ہاتھ رکھا تھا وہاں سے موتی ٹوٹ گئے، چمکتے دمکتے موتی نیچے گر گئے۔ اس نے موتیوں کو ہاتھوں میں مٹی سے اٹھایا اور اٹھا کے اس کی جیب میں ڈال دیا۔ یہ کہہ کے شاہی خاندان کا دستور ہے کہ جس پہ جہاں ہاتھ رکھ دیا وہ اسی کے ہٹ گیا۔ اور ویسے بھی مجھے جنگلوں میں بھٹک کر لوگوں کی جان بچانے کا قطعی شوق نہیں۔ اوپر جاتی ہوں، اگر تمہاری مدد کرنے کے لیے کسی کو بیچ سکی تو بیچ دوں گی۔ اب میں جا رہی ہوں۔ تو وہ اس کو روک کے پوچھتا ہے ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میرا نام، میں بیلی راجپوتوں کی ملکہ ہوں اور کچھ نہیں۔ یہ کہہ کے وہ جانے لگتی ہے اور پھر جاتے جاتے اس سے پوچھتی ہے لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ بدر غزان۔ اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ مایا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے اور اپنے جوگرز کی مدد سے واپس اوپر چڑھنے لگی۔ بے دھیانی میں پھر سے اس کی انگلیوں نے پیانو کی کیز کو چھیڑا۔ خاموش فضا میں پھر سے راگ گونج اٹھا اور وہ جیسے چونک کر حال میں واپس آئی۔ پھر قد اور آئینے کے سامنے سے ہٹ کر وہ نیچے آئی اور آ کے چائے پی اور بعد میں وہاں پہ جائیداد بکوانے کی بات ہو رہی تھی۔ تایا رگھوناتھ کہتے ہیں کہ تمہاری جائیداد کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تم کوئی خریدنا چاہتا ہے۔ تو کہتی وہ آگے سے بیلی راجپوتوں کا قصہ، بھوت کا قصہ چھیڑ دیتی۔ وہ دونوں حیران ہوتے ہیں کہ یہ بھوت کا کیا قصہ ہے؟ کہتی میں بھی یہی پوچھنا چاہتی ہوں۔ سنا ہے مسلمانوں کے پرانے قبرستان میں کوئی بھوت ہے جو لوگوں کو ڈراتا ہے اور کافی پریشان کرتا ہے، مگر میں نے سنا ہے کہ بدر غزان کہتا ہے کہ وہ کرمنل ہے جو اپنے کسی ثبوت منانے کے لیے بھوت کا ڈونگ رچا۔ بدر غزان تو خود بھی گوپال اس کو پھر کچھ کہتا کہتا رک جاتا ہے۔ کہتی انٹرسٹنگ۔ مایا گردن موڑ کر باغیچے کو دیکھنے، باہر کا موسم آ ہی گیا ہے، آپ کے بیلی راجپوتوں میں پھول بہت پیارے لگتے ہیں۔ پھر یہ کہہ کر وہ اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اندر جاتی ہے تو روپا جو ہوتی ہے اس کے بال دیکھ کے کہتی بال بنا دوں مہارانی؟ مایا کہتی ہے ٹھیک ہے بنا دو۔ اور روپا اس کو وہاں پہ بتاتی ہے کل سے ہمارے میدان میں بڑا میلہ لگے گا جہاں پہ نیزہ بازی کا مقابلہ ہوگا، اور گوپال کی جیت پہ اور بدر غزان کی جیت پہ تو باقاعدہ شرطیں لگی ہوئی ہیں۔ کہتی اچھا؟ کہتی ہاں، پچھلے 4 سال سے مطلب بدر غزان ہی جیت رہا ہے، اس سال گوپال کہتا میں ہی جیتوں گا۔ کہتی میں بھی یہ مقابلہ دیکھنا چاہوں گی۔ اگلے دن وہ میدان کے اس سے وہاں جاتی ہے اور وہاں پہ زورا کو دیکھتی ہے اور اس کے پاس آ جاتی ہے۔ زورا بھی اس کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے کہ آپ مہارانی جی آپ یہاں۔ اور مایا اس کے نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتی ہے کہ دور سے 2 گھڑ سوار تیزی سے گھوڑوں کو بگاتے آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کھیل میں بدر غزان جو ہوتا ہے نا وہ جیت جاتا ہے۔ بدر غزان جیت کے کہتا ہے کہ آئے چمر 5 سال ہے۔ کہتی اچھا یہ ہے تمہارا کزن بدر ہے؟ تو ایسے پھر جب نیزہ بازی کا مقابلہ ختم ہو گیا اور 5ویں برس بھی مطلب بدر غزان جیت گیا، تو وہ زہرا کی طرف آتا ایک دم سے مایا کو طرف دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ جاتے ہیں اور اس کے پاس آتا ہے اور ایک دم سے اس کے پاس آ کے کہتا ہے آپ، اور اس کے بدر کے جو مغرور تنے نقوش ہوتے ہیں وہ دھیمے پڑ جاتے ہیں اور وہ شاید اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم سانپ کے کانٹے سے بچ گئے؟ مایا مسکرائی، وہی محفوظ سی مسکراہٹ۔ بہت چپکے سے ڈلہوزی کی ڈوبتی شام دونوں کے آس پاس اتر آئی۔ آپ ادھر؟ تم نے مجھے پہچان لیا؟ وہ اس کی حیرت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میں بیلی راجپوتوں کی ملکہ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ دھیما سا مسکرایا۔ شاید روپا ٹھیک کہتی ہے، وہ گاؤں کا سب سے وجیح مرد تھا، بھولنا بھی نہیں چاہیے تھا، مگر آپ ادھر؟ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا اور اس میں واحد گوری
لڑکی ٹھاکر شیکھر راج کی بیوہ تھی. بظاہر وہ جیسے کڑیاں ملا رہا تھا. آپ شیکھر کی؟ ہاں مایا، میں مایا فرنانڈس ہوں اور تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو. شیکھر راج اچھا آدمی تھا، گاؤں کے ساتھ مخلص تھا. اس کی موت کا افسوس ہوا. اس نے مایا کا آخری فکرہ نظر انداز کر دیا. شکریہ، مگر کیا دوسرے ٹھاکر مخلص نہیں جو تم نے آج گوپال کو 5ویں دفعہ ہرایا؟ شکریہ. وہ بس ہنس دیا، پھر سفید گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا. یہ ایک وفادار جانور ہے، اس نے بہت ساتھ نبھایا میرا. مایا آگے سے کہتی ہے کہ تم کبھی راجپوتوں کی حویلی میں آؤ، میں تمہیں ان کے گھوڑے دکھاؤں گی. تو بدر آگے سے کہتا ہے نہیں، آپ کبھی میری حویلی میں آئیں، میں آپ کو اپنا پورا استبل دکھاؤں گا. وہ ہنس پڑتی ہے. ملکوں کی حویلی کس طرف؟ کہتی ہے آپ اپنی خادمہ کو لے کر آ جائے گا. تو آگے میں کہتی مگر میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں آؤں گی. وہ بے ساختہ مسکرا دیا. آپ کوشش کیجئے، میں انتظار کروں گا. تم انتظار کرنا، مگر میں نہ وعدہ کرتی ہوں نہ کوشش کروں گی. وہ اس کی اعتماد سے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پلٹ جاتی ہے. چلو روپا، اور چلی جاتی ہے. وہ جب مڑنے لگتی ہے تو وہ پھر روکتا ہے. میں انتظار کروں گا. ضرور کرنا. واپس جاتے ہوئے اس کی ایک نظر زہرا کے تاریک چہرے کو پڑی، جو کتنی دیر سے خاموش کھڑی تھی. آج پہلی دفعہ بدر نے گاؤں کی سب سے سندر لڑکی کو یوں نظر انداز کیا تھا. مایا اثر لگ لیے بغیر چلی جاتی ہے اور ڈلہوزی کی ڈوبتی شام کا فسوں ابھی تک باقی تھا. ادھر چودھری منگل سنگھ جو ہوتا ہے نا، وہ گاؤں کے پرانے قبرستان کی طرف سے گزر رہا ہے. تو اس کو بھی نا قبرستان سے عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں. وہ کہتا ہے دیکھنا تو چاہیے ایسا کون ہے، بیلی راجپوتہ کا بھوت ہے کون. وہ وہاں چلا جاتا ہے، لیکن وہ جا کے اس کو محسوس ہوتا ہے یہ تو کوئی انسان ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے لوگوں کو بتانا چاہیے. وہ واپس ہونے لگتا ہے تو وہ جو چوگا پوش ہوتا ہے وہ اس کو مار ڈالتا ہے اور چلا جاتا ہے وہاں سے. پھر ادھر منگل سنگھ نے اس کا چہرہ تو دیکھ لیا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی کو بتا نہیں پاتا. اگلے دن جو ہوتی ہے نا، روپا اس کے کمرے میں بھاگی آتی ہے. مایا دیوی گاؤں میں نا چودھری منگل سنگھ کا قتل ہو گیا اور اس نے بھوت نے اس کو مار دیا اور اس کی لاش پرانے قبرستان میں ملی ہے. وہ ایک دم سے اٹھ جاتی ہے. کیا بھوت نے قتل کر دیا؟ کہتی ہاں. پولیس کہتا ہے کہ کسی تیز دھار آلے سے وار کیا گیا ہے. ابھی لاش کا وہ نہیں ہوا، وہ جسے لفظ یاد کرنے نہیں. مایا آگے سے بولتی ہے پوسٹ مارٹم؟ ہاں وہی. بدر غزان نے خود سنا ہے مرتے کے سمے چودھری منگل سنگھ نے بھوت کا ہی ذکر کیا ہے. بدر غزان؟ وہ بری طرح چونکی. جی ملکوں کا بیٹا بدر غزان. وہ ادھر کیا کر رہا تھا؟ جی وہ ساتھ والے گاؤں سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں اس نے اس کو دیکھا. اس کی کرانے کی آواز آئی تو جب تک وہ گیا تو بالکل اپنی آخری سانسوں پہ تھا اور اس نے جاتے جاتے اس کو بتایا. تو مایا ایک دم سے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی نہیں مجھے تھوڑا سا شک ہے، کہیں نہ کہیں کچھ غلط ضرور ہے. یہ بدر غزان مجھے کچھ. وہ گردن پھیر کر اسے دیکھا. وہ کہتے رک نہیں، کچھ نہیں تم جاؤ. روپتی اس کی ادھوری بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتی الٹے قدموں واپس چلی گئی. روپا جاتے جاتے وہ پھر پلٹتی ہے اور اس کو آواز دیتی ہے روپا مجھے نا ملکوں کی حویلی کس طرف ہے، مجھے جانا ہے. کہتی چلو میرے ساتھ. پھر سوچیے نہیں کچھ دن میں چلیں گے. آخر ہے کون سرما جو لوگوں کی؟ بدر سے پوچھنا تو چاہیے کہ کس نے مارا ہے جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے. پھر وہ روپا جو ہے اپنے گھر میں آتی ہے، اپنے میاں سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ چھوٹے ملک نے یہ خود بتایا ہے کہ جی اس کو منگل سنگھ کو کسی بھوت شوت نے قتل نہیں کیا. لیکن اب پتہ نہیں بات کیا ہے. ایسے ہی بات پھیلتی پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے جی بھوت بڑا خطرناک ہے جو لوگوں کو مارا ہے. اگلے دن وہ کچھ دنوں بعد وہ کہتی ہے کہ چلو ہم بدر غزان کی حویلی میں جاتے ہیں. وہ بدر غزان کی حویلی میں آتی ہے. بدر غزان کی حویلی جو ہے نا بہت خوبصورت ہوتی ہے، بالکل انگریزوں کے طرز کی. نا انگلستان سے پڑھ کے آیا ہوتا ہے، اس لیے اس نے انگریزوں کے طرز پہ اپنی حویلی کو سجایا ہوتا ہے. تو اس کا ملازم جو ہوتا ہے نا ان کو کمرے میں بٹھا دیتا ہے مالک کا، اور آگے سے کہتا ہے کہ چھوٹے ملک جو ہے نا وہ اپنے استبل میں ہیں. تو وہ مایا جو ہوتی ہے نا روپا کو وہیں بٹھا کے نا خود وہاں چلی جاتی ہے اس کے پیچھے. وہ ادھر اپنے گھوڑوں کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے اور کسی ڈاکٹر کو چیک کرا رہا ہوتا ہے. شاید اس کا کوئی نا گھوڑا بیمار ہوتا ہے اور اس کو ایک دم سے حیران ہو کے دیکھتا ہے آپ. وہ ابھی تک حیران تھا. ہاں میں. وہ کہہ کر بے نیازی سے ادھر ادھر بندے گھوڑوں کا جائزہ لینے لگی. مجھے خوشی ہوئی آپ مجھ سے ملنے آئی، مگر میں تو استبل دیکھنے آئی ہوں. وہ دھیرے سے ہنسی. مایا کی برجستگی اسے محفوظ کرتی تھی. تو پھر میں آپ کو استبل دکھاتا ہوں، انہیں دیکھ کر راجپوتوں کے گھوڑے بھول جائیں گی آپ. بہت لگتی ہے تمہاری راجپوتوں کے ساتھ. وہ دونوں باڑے کے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے. مگر میں نے تو باؤ میں کی معذرت کے ساتھ، مگر ٹھاکر رگھوناتھ خاندان اس گاؤں کے ماتھے پر بہت بڑا کلنک ہے. مگر میں نے تو گاؤں میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی. آگے سے پوچھتا ہے کہ آپ نے گاؤں ابھی تک دیکھا ہی کہاں ہے. پھر وہ دونوں اس کی جھگڑے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بتاتا نہیں ہے. بس کہتا رہنے دے، چھوڑیں اس بات کو. پھر ویسے بھی جب تک بیلی راجپوتوں کا بدر غزان زندہ ہے انہیں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہم سے لڑ سکے. کہتی مجھے اپنے نام کا مطلب بتاؤ. وہ اپنے نام کا کہتا مجھے اپنے نام کا مطلب تو نہیں پتہ. غزان میرے دادا کا نام تھا. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میرے ماں باپ نے میرے نام کے ساتھ ان کا نام ملا کے رکھ دیا. اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ بیلی راجپوتوں کی ملکہ مجھ سے اس نام کا مطلب پوچھیں گی تو میں ضرور یاد کر کے رکھتا.
آگے سے پھر اس کے بھوت کا ذکر کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم نے کیا دیکھا تھا وہاں. کہتا بس میں نے جو سنا تھا اس نے نزعی بیان دیا تھا, مرتے ہوئے اس نے صرف بتایا تھا کہ. کہتی کیا اس نے تجھے کہا تھا کہ مارنے والا بھوت ہے؟ کہتا نہیں. تو وہ ایک دم سے رک جاتی ہے. کہتا پھر وہ کون تھا کہ اس نے بتایا کچھ؟ کہتی نہیں, اس کا یہ کام, یہ ابھی تو وقت نہیں ہے, میں آپ کو وقت آنے پر بتا دوں گا. یہ کوئی کرمنل ہے جس کو پولیس کو پکڑنا چاہیے اور پولیس کیس بننا ہی چاہیے. تو وہ چھوڑ دیتی ہے. کہتی چلو ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں. تو آگے سے پوچھتا ہے کہ کھانا کھا کر جائے گا, ملکوں کی حویلی کے مہمان ایسے نہیں جاتے. اور یہ کہہ کے پھر کبھی صحیح وہاں سے چلی جاتی ہے. اسی شام مایا کا جو ہوتا ہے نا وہ ٹکراؤ اس سے گوپال سے ہوتا ہے. تو اس سے پوچھتا ہے کہ آپ ملکوں کی حویلی میں کیوں گئی تھی؟ تو اس کو کہتی میری مرضی, میں جہاں مرضی جاؤں تم مجھے روک نہیں سکتے. تو غصے میں کہتا ہے کہ نہیں, آپ کو نہیں جانا چاہیے, آپ راجپوتوں کی بہو. کہتی میں تھی اور اب میں انگلستان واپس جا رہی ہوں, شیکھر مر چکا ہے, میرے شیکھر کے ساتھ سارے رشتے ختم ہو گئے ہیں اور تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے. وہ آگے سے بولتا ہے جانتا ہوں مایا دیوی بدرغزان خاصا خوبصورت مرد ہے, گاؤں کی بہت سی عورتیں اس پر دل ہار بیٹھی ہیں. اور یہ کہہ کے وہ غصے میں چلا جاتا ہے. کہتی ہاں تم بھی تو اس سے ڈرتے ہی ہو نا. تو ایسے ان کی یہ آرگیومنٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہ کمرے سے اس کے چلا جاتا ہے. ادھر پھر پرانے قبرستان پہ نا چوگا پوش جو ہوتا ہے نا وہ رات کے پہر پھر لگا ہوتا ہے کھدائی کرنے, اور کھدائی کرتے کرتے وہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ کیا لگتا ہے آج بھی میں اسے نہیں ڈھونڈ پاؤں گا. اور جب اور کوئی ایسے روتا ہے جیسے کوئی بڑی اس کی عزیز چیز ہو گئی, اور وہ روتے روتے وہیں بیٹھ جاتا ہے اور سوچا رہتا ہے کہ میرے برسوں کی محنت ضائع ہو گئی. تو پلیز اگر آپ کو آگے اس کی کہانی سننے میں انٹرسٹ ہے تو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل. نیکسٹ انشاءاللہ پارٹ پھر.